بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 ویڈیو میں ہم نے قرآن کریم کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ قرآن کی آیتیں اور کچھ حدیث ہم نے پیش کی تھی۔ آج ان کا ایک ایلیگیشن الگ ہے اور ایک حدیث کے حوالے سے وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں جو کہ بے بنیاد اور جھوٹ ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4987 جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے اور اسی سے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے قرآن کریم کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں کہ اس کی حقانیت اور اس کی اوریجنلٹی کیا ہے، کیسے کیسے سورس سے یہ وجود میں آئی ہے۔ اس کے برخلاف میں آپ کو ایک کتاب دکھاؤں۔ یہ کتاب ہے دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس۔ اس کے آتھر ہیں مورس بکائی، اور اس کے نیچے اس نے لکھا ہے دا ہولی اسکرپچرز ایگزامائن ان دا لائٹ آف ماڈرن نالج۔ جدید سائنس کی روشنی میں جو قرآن ہے، بائبل ہے، تورات ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اس حساب سے یہ کتابیں کیسی ہے، زمانے کے مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں۔ اس میں ایک چیپٹر ہے ان کا اوتھینٹسٹی آف دا قرآن، ہاؤ اٹ کیم ٹو بی ریٹن، کہ قرآن کریم کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں یہ لکھتے ہیں۔ سب سے پہلی لائن ہے تھینکس ٹو اٹس انڈسپیوٹڈ اوتھینٹسٹی، اس کے غیر متنازع فی حقانیت اور صداقت کے بارے میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ تھینک کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوتھینٹسٹی کے بارے میں کسی کو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دا ٹیکسٹ آف دا قرآن ہولڈس اے یونیک پلیس امنگ دا بکس آف ریولیشن۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہے اس میں یہ قرآن کریم سب سے الگ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، اور یہ ایسا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، وہ لکھتے ہیں شیئر نیدر بائی دا اولڈ ٹیسٹمنٹ نور دا نیو ٹیسٹمنٹ۔ اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ جو توریت اور انجیل جو بھی ہے، نہ اس میں وہ بات پائی جاتی ہے، نہ نیو ٹیسٹمنٹ میں پائی جاتی ہے، نہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وسیم رضوی لکھتے ہیں ڈیورنگ دا ٹینیور آف تھرڈ کیلف عثمان دیر ور سم ڈسپیوٹس ریگارڈنگ دا میسج آف گاڈ، کہ اللہ کے کلام کے بارے میں کچھ اختلافات تھے۔ یہ لکھتے ہیں کہ کچھ اختلافات تھے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، حقانیت کیا ہے، میں آپ کو ڈائریکٹلی بخاری شریف سے وہ حدیث دکھاتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ قرآن کریم کی اوتھینٹسٹی کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ارمینیا میں جنگ کر رہے تھے، اور وہ اس کی فتح میں جنگ کر رہے تھے، تو وہ گھبرا گئے۔ جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اسی حدیث کو میں بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ گھبرا گئے کس چیز سے؟ وہ لکھتے ہیں حدیث بخاری شریف میں ہے فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، خوف کھا گئے، ان کے قراءت میں اس پہ زور دیا جا رہا ہے تاکہ آپ سمجھ لیں، پڑھنے میں ان کے اختلاف نے ان کو ڈرا دیا، حضرت حذیفہ کو۔ لوگوں کا ایکسنٹ، لوگوں کے تلفظ یہ الگ الگ ہوا کرتے تھے، اور یہ کسی عام لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی تھی۔ اس کی مثال آپ پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم اس پہ ایک حدیث پیش کریں گے۔ اگر آپ دہلی میں رہتے ہیں تو آپ کے بولنے کا انداز کچھ اور ہوگا، آپ اگر حیدرآباد میں رہتے ہیں تو آپ کے بولنے کا انداز کچھ اور ہوگا، اگر آپ بہار میں رہتے ہیں تو آپ کا ایکسنٹ، اگرچہ آپ اردو بولیں، زبان دوسری نہ ہو، اردو ہی بولیں، لیکن آپ کا انداز اور آپ کا ایکسنٹ یہ الگ الگ ہوگا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو پہلے قریش کی زبان پر ایک ایکسنٹ پر، قریش کی زبان پر اس کی اجازت تھی کہ اسی کو پڑھنا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ قرآن کریم کو کئی ایکسنٹ پر پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، میں اسکرین میں اس کا فوٹو آپ کو دے دوں گا، کہ حضرت جبریل امین کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال اقرأنی جبرائیل علی حرف، کہ جبریل امین نے مجھے قرآن سنایا، قرآن پڑھایا ایک حرف پر، فلم ازل استزیدہ، تو میں زیادہ کا مطالبہ کرتا رہا، یعنی زیادہ ایکسنٹ، زیادہ حروف پر پڑھتا رہا۔ یہ الگ الگ
ایکسن ہوا کرتے تھے، بنی ثقیف کے، بنی حوازن کے اور بنی طی کے، بنی تمیم کے، یہ الگ الگ ایکسنٹ تھے. جیسا کہ ابھی ہم نے ایک مثال دے دی تھی، اگر دلی، لکھنؤ یا بہار، حیدرآباد میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کا اختلاف ہوگا. تو وہ حدیث میں ہے وَيَزِيدُنِي، اللہ رب العزت وہ اضافہ فرماتا رہا حتیٰ انتہا الی 7 احرف، یہاں تک کہ 7 حروف پر منتہی ہو گیا، ختم ہو گیا. یعنی 7 حروف پر قرآن کریم کو پڑھنے کی اجازت دی گئی. جب شروع میں یہ اجازت دی گئی اور بعد میں جب اسلام پھیلا، دور تک پہنچا، اور لوگ جیسے اجازت دی گئی تھی ضروریت کی بنیاد پر، لوگ تاکہ آرام سے قرآن کو سیکھ سکیں، اپنے ایکسنٹ کے مطابق سیکھ سکیں، اس بنیاد پر اجازت دی گئی تھی. جب اسلام پھیلا، مسلمان پھیلے، تو لوگ اپنے اپنے حساب سے صحیح پڑھ رہے تھے، لیکن لوگ ایک دوسرے کو غلط کہنے لگے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں اور یہ غلط پڑھ رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے کی تکفیر بھی کرنے لگے. ان کے درمیان جنگ و جدال اور کافی معاملہ سنگین ہو گیا. اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے اور ممتاز صحابہ کرام کو جمع فرمایا، ان سے رائے لی، ان سے میٹنگ لی، اور اس کے بعد پھر یہ پاس ہوا کہ جو قریش کی زبان پر، قریش کے لغت پر، ایکسنٹ پر جو قرآن نازل ہوا تھا، اسی طرح سے قرآن کو جمع کیا جائے. تو اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو اجازت دی گئی تھی وہ کسی حلال یا حرام یا کسی سینٹنس میں میننگ میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. سینٹنس وہی ہوا کرتا تھا، فرق ہوا کرتا تھا اس کے ادا کرنے میں فرق ہوا کرتا تھا، باقی سینٹنس اور معنی اور مطالب سیم تھے. اچھا، ان کا دوسرا اعتراض ہے، وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے، خلفائے اعظام نے من مانی سے اس میں کچھ غلطیاں کر دی، پروف کے ساتھ. ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا، قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے دکھایا تھا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. یہ اس آیت کے بارے میں ہم نے بتایا تھا. ایک دوسری آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں بشارت دے دی تھی کہ یہ جنتی لوگ ہیں، اللہ کے میسج میں، اللہ کے پیغام میں وہ کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن اور محال ہے. وہ ایسے لوگ تھے کہ جو قرآن کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے. سوال کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں God the Almighty Allah is the Lord of the universe and bestows infinite mercy upon all human beings on the earth. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندوں پر بڑا مہربان ہے اور وہ انفینٹ مرسی ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں بٹ ان دا ہولی قرآن سچ تھنگس آر مینشن ان دا نیم آف میسج آف گاڈ دا آلمائٹی اللہ وچ ڈفر اینڈ آر کانٹریری ٹو ادر ورسز آف ہولی قرآن اٹ سیلف. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، مرسی فل ہے لوگوں پر، تمام انسانوں پر، تو ایسی آیات کیوں قرآن میں موجود ہے جو قتال پر مشتمل ہے، جو قصاص پر مشتمل ہے، جو جہاد پر مشتمل ہے؟ تو اس کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں بلا شک و شبہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. قرآن کریم کے فرسٹ چیپٹر میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اور اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت تمام چیزوں کو مشتمل ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں احادیث میں مذکور ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6000 ہے. اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے رحمت کے 100 درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ اور ایک کیٹیگری تمام مخلوق کو دی ہے، اور 99 درجات، 99 اسٹیپس یہ اللہ رب العزت کے پاس موجود ہے. تو اللہ رب العزت بہت بڑا رحمان ہے، رحیم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جہاں رحمان اور رحیم ہے وہیں جبار بھی ہے، قہار بھی ہے.
اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جہاں قسم قسم کے پھول اور لذیذ پھلوں سے میوہ جات سے سجا دیا ہے، وہی اللہ رب العزت نے اس زمین کو سنگلاخ پہاڑ، بے آب و گیاہ میدان اور خطرناک ویلکونو آتش فشاں سے بھر دیا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، وہیں بے شمار بہت سے اقوام کو اللہ رب العزت نے اس دھرتی سے نیست و نابود کر دیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح، قوم صالح، یہ ایسی قومیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہی سزا دی ہے۔ قرآن کریم ہی میں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کی قوم نے کہا کہ ہم پر ایک مائدہ اتارے، اللہ رب العزت ہم پر ایک مائدہ دسترخوان اتارے جو ہمارے لیے عید کا دن ہو، اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں موجود ہے کہ ہم تو مائدہ اتار دیں گے، اس کے بعد اگر کوئی نافرمانی کرے گا، ہمارے حکم سے پھر جائے گا، تو ہم انہیں ایسا عذاب دیں گے کہ عالمین میں سے ہم نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہو، ایسا عذاب دیں گے۔ تو اللہ رب العزت جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، وہی جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اچھے بندوں کے لیے، نیک اور صالح بندوں کے لیے جنت سجائی ہوئی ہے، اور جنت میں قسم قسم کے عیش و آرام کے سامان تیار کیے ہوئے ہیں، وہیں پہ اللہ رب العزت نے ظالم اور جابر لوگوں کے لیے جہنم کو بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کے بعد مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان کے جوڈیشری میں، ہمارے ہندوستان میں کورٹ میں اگر کسی شخص کو سزائے موت کی سزا دی جاتی ہے تو کیا آپ اسے ظالم کہیں گے؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ شخص کسی کو مرڈر کیا ہوا ہوتا ہے، وہ زمین پر فساد پھیلایا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی کا ریپ کیا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کورٹ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ اس کو سزائے موت دینی چاہیے، یا جو بھی فیصلہ ہو، لیکن آپ اس کو ظالم نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ چیز فائدہ مند ہے، تاکہ دوسرے لوگ کسی کو ریپ کرنے سے، کسی کے مرڈر کرنے سے بچیں۔ یہ سسٹم ہے، اللہ رب العزت نے یہ سسٹم قائم کیا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم میں جو کچھ بھی ہے وہ حق ہے، برحق ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کے فائدے کے لیے تمام آیات، تمام قوانین اس میں درج فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔